بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اللہ سے کسی بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ اس صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ کچھ کو تو اللہ فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنی ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو اللہ بار بار سننا چاہتا ہے اور عطا بھی مانگ سے زیادہ انوکھا کرتا ہے۔ تم نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دلوں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کوئی غم ایسا نہیں جو ذکر الہی سے مٹ نہ سکتا ہو، کیونکہ جو غم میں رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے اسے خوشی کی نوید ملتی ہے۔ اگر التجائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کبھی نہ فرماتا کہ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں کہ میں ہر شے پر قدرت رکھتا ہوں۔ تم بس اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اس سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے واقف ہے۔ تم آج جس تکلیف پر صبر کر رہے ہو، کل تمہیں اسی صبر پر ناز ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو سورۃ الم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دل میں اتنا یقین سما لو کہ وہ چاروں اطراف سے معجزے بھیجے گا تو وہ واقعی ہی بھیجے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دیر سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے۔ اللہ سے بار بار دعا مانگنا، صبر سے مت اکتائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں، جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ انشاءاللہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ آپ کا سفر بہترین سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ غم بھی نعمت ہے، ظرف ہو تو غم بھی ایک نعمت ہے خدا کی۔ جو سکون رونے میں ہے وہ مسکرانے میں کہاں۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ تعالیٰ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ کامیاب لوگ ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل حل کرنے کے لیے۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن وہ حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تو جائے نماز پر بیٹھ کر رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کا بھرم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ جو لوگ سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس خوشی ڈھونڈنے جاتے ہیں، وہ اکثر دھوکہ ہی کھاتے ہیں۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے
کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا تو یقین مانو کہ فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں سکتا۔ وہ معاملہ ایسا حل ہوتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہیں، مگر کیا تم نے نہیں سنا کہ وہ ذوالجلال بھی ہے؟ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ دیکھو آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہیں اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ ہے قریب ہو جاؤ اس کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نہ جانے کیا راز چھپا ہے نماز میں، انسان جتنا جھکتا ہے اتنا ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے فکر رہو، تمہیں وہی ملے گا جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ صحیح وقت پر کن فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ دعاؤں سے تقدیر بدلنا۔ دیکھو دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لٹائے جاتے بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں ان کی منزل تک لے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ جو تمہارے 99 اچھے کاموں کو چھوڑ کر تمہاری ایک غلطی کو پکڑ لے وہ انسان ہے، اور جو تمہاری 99 غلطیوں کو معاف کر کے تمہارے ایک نیک عمل کو قبول کرتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے، بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ وہ سب حکمتیں جانتا ہے، وہ سب بہتریاں جانتا ہے، سب حالات جانتا ہے، وہ حال اور مستقبل، ظاہری پہلے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل پہلو سب ہی جانتا ہے۔ وہ علم میں کامل ہے، حکمت میں کامل ہے، تو ہر توقع کے برعکس حالات پر، ہر ارادے کے ٹوٹنے پر خود کو یہ یقین دلاؤ، اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ہر کوئی اس ویڈیو کو سن کر پر عمل کر سکے۔ جزاک اللہ۔